اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہم لوگ مدینے کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں پر سلام کر کے کہا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تم کو دنیا کے حالات بتا دیں؟ سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبرستان سے وعلیکم السلام کی آواز سنی اور یہ جواب سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ ہم کو دنیا کی خبر دے دیں کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سن لو، تمہاری بیویاں جو تم سے بیوہ ہو گئی تھیں انہوں نے شادی کر لی، تمہارے مال جو تم نے دنیا سے بڑی محنت سے جمع کیے تھے وہ مال بٹ گئے، تمہاری اولاد جس کو تم نے بڑے ناز سے پالا تھا وہ یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے بڑا مستحکم ہو کر بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ایک مردے نے اپنے ہاں کی خبر بتاتے ہوئے کہا، ہمارے کفن پارا پارا ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور نتھوں میں سے پیپ بہہ رہی ہے۔ ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا ہے، اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ ہم تو اپنے اعمال کے ہی ممنون کرم ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تو نے سب کچھ کیا ہے، اور جسم کہے گا کہ تو نے مجھے حکم دیا اس لیے میں نے برائی کی، تو نے جس چیز کو اچھا بنا کر دکھایا میں نے وہی کیا۔ اس لڑائی کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا کہ تم دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اپاہج نے اندھے سے کہا، میں نے ایک پھل دیکھا ہے، میں وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ پھر اندھے نے کہا، تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور پھل توڑ لو۔ اپاہج اندھے پر سوار ہو گیا اور اس نے پھلوں کو توڑ لیا۔ یہ مثال دے کر فرشتہ روح اور جسم سے کہے گا کہ بتاؤ ان دونوں آدمیوں میں سے کون سا شخص حق سے تجاوز کرنے والا ہے؟ روح اور جسم کہیں گے کہ دونوں ہی برابر ہیں۔ اس کے بعد روح اور جسم دونوں کا شریک کار کر لیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ پاک ان واقعات کے ذریعے ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ ہمیں دنیا کے علاوہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہیں اسی طرح ہمیں آخرت کے لیے بھی اعمال اکٹھے کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔